پروفیسر بشیر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے تناظر میں دیکھا جائے تو آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن پھر یونیورسٹی کے اندر چوکیدار وہ شخص جو کہ کسی کی سیکیورٹی پر مامور ہوتا ہے وہ لگتا ہے اور ایک پروفیسر کو موت کے گھاٹ سلاتا ہے اور موت کے نیند سلاتا ہے، تو اس سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تعلیمی ادارے کے نظام پر، تعلیمی نظام پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت پر۔ لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اس واقعے کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ اس طرح سے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو پارٹس اینڈ پیسز میں شیئر کیا گیا، اور کمپلیٹ فوٹیج نہ شیئر کر کے ایک طرح سے پروفیسر بشیر کو عوامی عدالت میں گھسیٹا گیا اور پبلک شیم کا شکار بنایا گیا۔ عوام کے اندر یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ اگر انیشیٹ کیا گیا ہے، فائر کی گئی ہے اور اس معاملے کو کسی نے ہوا دی ہے یا اس میں اگر کوئی قصوروار ہے اور مجرم ہے تو یہ پروفیسر ہے، کیونکہ پوری کمپلیٹ سی سی ٹی وی فوٹیج کا آخری حصہ شیئر کیا گیا کہ جس میں پروفیسر صاحب بھاگتے ہیں اور اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد ایک بیان آتا ہے ایک اخبار کی طرف سے، اور اس بیان میں جو سورس ظاہر کیا گیا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کا مقتول پروفیسر منشیات فروش نکلا، اور اس کے اگلے ہی دن پھر اپنے بیان سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج کے پریس کانفرنس میں یہ بات رکھی جائے گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کیوں ٹیمپر کی گئی، کمپلیٹ فوٹیج کیوں پیش نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو ویڈیو کے اوپر ڈبنگ کر رہے ہیں اور پیچھے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی چیز واضح نہیں، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ فلاں نے فائر کر دی اور فلاں نے پہل کر دی اور فلاں مجرم ہے اور فلاں ملزم ہے اور فلاں بے قصور ہے اور فلاں قصوروار ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ جب کمپلیٹ فوٹیج سامنے آتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت پروفیسر بشیر اسلامیہ کالجیٹ کے اندر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بچے ہیں۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مارنے کی غرض سے آ رہا ہے تو کیا اپنے ساتھ کوئی وہ بچوں کو لے کر آئے گا؟ دوسری بات یہ کہ آپ اس کے باڈی لینگویج کو چیک کریں، وہ بہت ہی ریلیکس انداز میں اسلامیہ کالجیٹ آ رہے ہیں، جو کہ ویکینڈ کا ماحول ہوتا ہے، جو سنڈے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو پروفیسر بشیر نارمل انداز میں اسلامیہ کالجیٹ آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب یہ چوک میں آتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہوتی ہے اور ہاتھا پائی ہوتی ہے، تو ہاتھا پائی کے دوران بھی کوئی اس طرح پروفیسر بشیر کی طرف سے ایک حرکت سامنے نہیں آتا، ورنہ اگر آپ دیکھیں اور کسی سے پوچھیں تو پروفیسر بشیر اس وقت جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو چوکیدار صاحب ہیں وہ تو 60 سالہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو وہیں پر ان کو چاروں شانے چھت کر دیتے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے تو اسی وقت بھی پروفیسر بشیر کے ساتھ پستول تھی، جو کہ معمول کے مطابق وہ اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے رکھتے تھے، لیکن اگر وہ چاہتے اور وہ مارنے کی غرض سے آئے تھے یا قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے تو اسی وقت پستول ان پر تان لیتے۔ لیکن آپ پوری واقعے کو دیکھیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو معاملہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب چوکیدار سیکیورٹی گارڈ روم میں جاتا ہے اور وہاں سے باقاعدہ رائفل لے کر باہر نکلتا ہے، اور پروفیسر بشیر اس وقت موٹر سائیکل پر سوار ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی سے وہ فوٹیج پھر عام میڈیا میں شیئر کر دیا گیا ہے اور عام ماسز کے لیے پیش کر دیا گیا ہے، کہ جس کے ذریعے پورے خیبر پختونخوا میں یہ تاثر عام کیا گیا کہ پروفیسر بشیر نے گویا پہل کی ہے اور مارنے کی غرض سے چوکیدار آگے بڑھے ہیں، اور پھر اس کے بعد چوکیدار نے سیلف ڈیفنس میں فائر کیا ہے۔ پھر سیلف ڈیفنس کا اپنا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر سیلف ڈیفنس میں فائر کرنا تھا تو سیکیورٹی گارڈ کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی پلر کے پیچھے چھپ کر کھڑے رہتے یا بھاگتے رہتے اور ساتھ میں فائرنگ کرتے یا ہوائی فائرنگ کرتے یا اسی سیکیورٹی گارڈ روم کے اندر سے ایک ایک فائر کر کے خود کو بچانے کی کوشش کرتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر بشیر دیوار کے پیچھے خود کو چھپا رہے ہیں اور ایک ایک فائر کر کے اس کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہے، جبکہ سیکیورٹی گارڈ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مسلسل فائر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور حتیٰ یہ کہ وہ پروفیسر بشیر کے سر پر کھڑا ہو کر وہاں پر فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور پھر قتل کرنے کے بعد بھی جو اس کا باڈی لینگویج ہوتا ہے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ سیلف ڈیفنس میں قتل کرتے ہیں بالفرض ایسا ہو بھی جاتا ہے تو وہ حواس باختہ ہوتے ہیں، وہ وہاں پر 5 10 15 سیکنڈ انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ میں رائفل لہراتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ معاملہ سنگین ہے، معاملہ بڑی نوعیت کا ہے، سنجیدہ نوعیت کا ہے، اس کو ایسے ٹیمپر نہیں کیا جا
جانا چاہیے. جس اخبار نے یہ بیان جاری کیا ہے اس کو لیگل نوٹس بھی بھیج دیا گیا ہے, 10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے, اور یہ ضروری ہے کہ یہ ان سے ریکور کیا جائے اور ان کو مورد الزام اگر ٹھہرایا گیا ہے تو یہ الزام ثابت بھی کیا جائے. اور ساتھ میں جس پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا گیا ہے اور حرکت کی گئی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے مینج نہیں کیا گیا ہے اور ایک اممیچور سٹیج میں ایک ایسا بیان جاری کیا گیا کہ جو پورے کیس پر اثر انداز ہو سکتا ہے, تو ہم آئی جی خیبر پختونخوا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور چیف جسٹس خیبر پختونخوا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس میں آپ JIT بنائیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں, تاکہ مکمل تفتیش ہو, کمپریہنسو انویسٹیگیشن ہو, کہ جس میں یہ بات سامنے آ جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی کیس پر اثر انداز ہو رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی کیس کو ٹیمپر کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ایسے اہلکار موجود ہو کہ جو اس واقعے میں کسی نہ کسی طرح سے ملوث ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس اپنی پرسنل گرجز کو سامنے رکھتے ہوئے اس واقعے کو ایک اسم سے انفلوئنس کر رہا ہو. تو یہ